جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو حضرت یہ دعا پڑھتے: اے خدا، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل اور احسان کی یاد کا سہارا بے کس و لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطاکار نالہ و فریاد کرتے ہیں، اے ہر وطن آوارہ دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس، اور ہر راندہ و محتاج کے دستگیر، تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ہے جس کا عفو درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی سمائی ہے، تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے معبود جو تیرے آگے خاک مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے، میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے دعا مانگنے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہی دستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ بار الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے نا امید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خداوندہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر، جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اور مجھے نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھے درگزر فرما۔ بار الہ، تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے، اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی۔ اے خدا،
تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، تو کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا، اور نہ میرے گلے میں ننگ و عار کی ذلت کا طوق ڈالا، اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکی۔ تو اے میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے حس و نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے منع کیا ہے، اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہوگا، جبکہ میں ایسے دو راہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شرانگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے معبود بہت گناہگار، بہت بدصفات و بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک، اور تیری اطاعت کے وقت سست گام اور تیری تہدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگراں ہوں، تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں، تو تیری اس شفقت و مرحمت کی لالچ میں جس سے گناہگاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطاکاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں، بار الہا یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے۔